السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اما بعد. جی پچھلی کلاس کے حوالے سے اگر کوئی سوال وغیرہ ہو تو برائے مہربانی بتا دیں. ہم اعراب کا ٹاپک کر رہے تھے، اس حوالے سے اگر کسی کے کوئی کوشچن ہو تو بتا دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اوکے جی ٹھیک ہے جی. اچھا ہم ذرا سا ایک سیکنڈ یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. ہم نے اسم کے حوالے سے جب ڈسکشن شروع کی تھی تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسم کی 4 چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو ہر وقت اسم کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے. ایک، آپ اس کی وسعت آئیڈینٹیفائی کر سکیں. وسعت سے مراد ہماری تھی کہ اسم کیسا ہو یا کیسا ہو. یا تو نکرہ ہو یا پھر معرفہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ یا تو معرفہ ہو یا پھر نکرہ ہو. یہ وسعت کے آپشنز ہوں گے. اس کے بعد ہم نے کیا تھا اس کا جنس. جنس میں کیا آپشنز ہوں گے کہ اسم کیسا ہوگا یا کیسا ہوگا. یا مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. چوتھا ہم نے کیا تھا اس کی عدد. عدد کے اعتبار سے اسم کیسا ہوگا یا کیسا ہوگا. یا واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا، لیکن تثنیہ چونکہ ہمارے نوٹس میں انکلوڈ نہیں ہے اس لیے ہم تثنیہ کو کور نہیں کر رہے. یا پھر جمع ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور جمع میں ہمارے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں. کون کون سے؟ جمع میں کیا کیا آپشنز ہوتے ہیں ہمارے پاس؟ جمع کیسی یا کیسی ہوگی؟ جمع سالم ہوگی یا پھر جمع تکسیر ہوگی. بالکل جی. جمع سالم ہوگی یا پھر جمع تکسیر ہوگی، یعنی کہ جمع مکسر ہوگی. ٹھیک ہے جی. اگر مذکر کہیں گے تو پھر جمع مذکر سالم ہوگی یا پھر جمع مؤنث سالم بھی ہو سکتی ہے، اور یا جمع تکسیر ہوگی. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے چوتھی چیز کی تھی اعراب. تو اعراب کے حوالے سے اسم کیسا ہوگا یا کیسا ہوگا یا کیسا ہوگا. کیا 3 آپشنز ہیں؟ یا رفع ہوگا یا نصب ہوگا یا پھر جر ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اسم کے اعراب کے حوالے سے ہمارے پاس اسم کی 3 آپشنز ہوں گے کہ اعرابی حالت کے حوالے سے اسم ایک وقت یا تو حالت رفع میں ہوگا یا پھر حالت نصب میں ہوگا یا پھر حالت جر میں ہوگا. اب ہم تھوڑا سا اعراب جو ہم نے کیا تھا ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کن صورتحال میں کس طرح آ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ہو گئے. پہلی ہم قسم دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارے پاس ہو جائے گا رفع، یہ ہو جائے گا نصب اور یہ ہو جائے گا جر. ٹھیک ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو پہلی قسم تھی اور وہ تھی بنیادی اسما کی. بنیادی اسما میں سے کوئی اسم کی اگزامپل دیں اور اس کی حالت رفع، نصب اور جر بتائیں. کتابن کے علاوہ، کتابن کا کلمہ ہم نے کل دیکھ لیا تھا. کتابن کے علاوہ کوئی اور زیدن بھی نوٹ سے مینشنڈ ہے. ولدن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ولدن کر لیتے ہیں. تو ولدن حالت رفع ہو گئی، اور اگر ال لگا دیں گے تو الولدو. ٹھیک ہے جی. ولدن یا پھر الولدو. اور حالت نصب میں کیا ہو جائے گا؟ منصوب کیا ہو جائے گا؟ ولدن. ولدن یا پھر الولدا. ولدن یا پھر الولدا. اور جر کیسے آ جائے گا؟ والا دن یا پھر الوالا دی. ٹھیک ہے جی. جی آپ جو ڈاؤٹ کہہ رہی ہیں آپ اس کو بتا دیں کہ کیا ڈاؤٹ آپ کہہ رہی ہیں. کیا ڈاؤٹ تھا آپ کو کل کی کلاس کے حوالے سے؟
اچھا تو یہ بنیادی اسما کا کیس تھا، ولدن ولدن ولدن، یعنی رفع ضمہ سے، نصب فتحہ سے، اور جر کسرہ سے. ٹھیک ہے. دوسرا ہم نے کیس کیا تھا جمع مؤنث سالم کا. ٹھیک ہے جی. ال لگانے سے تنوین ڈراپ ہو جاتا ہے، حرکت رہتی ہے لیکن تنوین ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اب وہ دو زبر دو زیر دو پیش نہیں رہتا، بلکہ صرف سنگل زبر سنگل زیر یا سنگل پیش رہتا ہے. جو تنوین کا آخر میں نون ہوتا ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، کیونکہ ال کے ساتھ وہ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے جی. اس کی کوئی اگزامپل دے دیں جمع مؤنث سالم کی. ٹھیک ہے جی. صالحاتن یا پھر الصالحات. ٹھیک ہے جی. صالحاتن یا پھر الصالحات، یہ ہو گئی حالت رفع. حالت نصب کیسے آ جائے گی؟ صالحاتن کی حالت نصب کیسے آ جائے گی؟ صالحاتن یا پھر الصالحاتی. ٹھیک ہے جی. اور حالت جر، حالت جر بھی بالکل اسی طرح آ جائے گی، صالحاتن اور الصالحاتی. تو جمع مؤنث سالم کے کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ رفع آتا ہے ضمہ سے، نصب آتا ہے کسرہ سے، اور جر بھی آتا ہے کسرہ سے. یعنی جمع مؤنث سالم جو ہے وہ اعراب میں آخر میں فتحہ کو ایکسپٹ نہیں کرتا، اس میں فتحہ آخر میں نہیں آتا. تو ہم صالحاتن یا الصالحاتا کبھی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے جی. تیسرا جو کیس تھا ہمارے پاس وہ تھا غیر منصرف. غیر منصرف کا معنی کیا ہم نے ڈسکس کیا تھا؟ جی. غیر منصرف کا معنی ہوتا ہے کہ یہ ایسے کلمات ہوتے ہیں جن میں ال نہ ہونے کے باوجود تنوین نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ جمع کا صیغہ نہیں ہوتا لیکن اس کے، یعنی جمع سالم کا صیغہ نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود اس میں تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے. آج ہم اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. مکتو. ٹھیک ہے. مکتو نصب میں کیسے آ جائے گا؟ مکتو رفع میں، نصب میں مکتا. یہ فتحہ لکھا ہوا ہے، دکھ نہیں رہا، تھوڑا سا اس کو آپ لکھ لیجئے گا اپنے پاس چاہے تو. اور جر میں کیسے آ جائے گا؟ جر میں بھی آ جائے گا مکتا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو یہ بنیادی اسما کا کیس ہم نے دیکھ لیا، جمع مؤنث سالم کا کیس ہم نے دیکھ لیا، اور غیر منصرف کا ہم نے دیکھ لیا. غیر منصرف میں رفع آتی ہے ضمہ سے، نصب آتا ہے، نصب آتا ہے فتحہ سے، اور جر بھی آتا ہے کسرہ سے، یعنی کہ فتحہ سے، یعنی کہ غیر منصرف جو ہے وہ کسرہ کو ایکسپٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے کون سے کیسز دیکھے تھے؟ یہ 3 کیسز ہو گئے. نمبر 4 ہم نے دیکھا تھا خاص اسما. غیر منصرف کا دوبارہ، غیر منصرف ایسے اسما ہوتے ہیں جو کہ عام حالت میں تنوین ایکسپٹ نہیں کرتے. ان کی حالت رفع ضمہ سے آتی ہے جیسے کہ مکتو، اور حالت نصب اور جر جو ہے وہ دونوں فتحہ سے آتی ہیں جیسے کہ مکتا اور مکتا. یعنی کہ یہ کسرہ ایکسپٹ نہیں کرتا، جیسے مکتی نہیں بولا جائے گا. ٹھیک ہے جی. خاص اسما، اس میں ہم ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اخن کی. تو رفع آ جائے گا اخو، نصب آ جائے گا اخا، اور جر کیسے آ جائے گا؟ جر آ جائے گا اخی. ٹھیک ہے. تو ان کی حالت رفع جو ہے وہ آتی ہے واو سے، حالت نصب آتی ہے الف سے، اور حالت جر آتی ہے یا سے. پانچواں کیس ہم نے دیکھا تھا کس کا؟ جی. غیر منصرف میں تنوین نہیں آتی، آخر میں تنوین نہیں آتی. پانچواں کیس ہم نے دیکھا تھا جمع جمع مذکر سالم کا. ٹھیک ہے جی. جمع مذکر سالم، اس کی کوئی ایگزامپل دے دیں.
मुनाफिकूना, ठीक है जी, मुनाफिकूना, मुनाफिकूना। और हालत नसब कैसे आ जाएगी? मुनाफिकूना कह लें या फिर अल मुनाफिकूना कह लें, बात एक ही रहेगी हमारे लिए। और नसब कैसे आएगा? मुनाफिकीना और अल मुनाफिकीना। और हालत जर कैसे आ जाएगी? जी वो भी आ जाएगी, सेम ही आ जाएगी, मुनाफिकीना और अल मुनाफिकीना। यानी जमा मुजक्कर सालिम के लिए जो रफा शो होता है वो होता है वाव से, और जो नसब और जर शो होते हैं वो होते हैं या से। ठीक है जी। और आखिरी जो केस हमने देखा था वो हमने देखा था किसका? वो हमने देखा था तकदीरी एराब का। नंबर 6 था तकदीरी एराब, और इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये मौजूद तो होता है लेकिन ये दिखता नहीं है। ठीक है जी, मौजूद होता है लेकिन दिखता नहीं है। जैसे कि कोई एग्जांपल दें इसकी हमने। ठीक है जी, याह्या देख लेते हैं आज। या, ठीक है, याह्या हालत रफा में भी याह्या, हालत नसब में भी याह्या, और हालत जर में भी याह्या। अब ये बात ये है कि ये जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है, इस कैटेगरी का हक था कि इसका एराब जाहिर हो, लेकिन कोई वजह है जिसकी वजह से इसका एराब जाहिर नहीं हो रहा। लेकिन जब वो वजह खत्म हो जाएगी तो इसका एराब जाहिर हो सकता है। लेकिन चूंकि अभी हमारे पास जो केस है उसमें इसका एराब जाहिर नहीं हो रहा, बल्कि तकदीरी है, यानी मुकद्दर में है, जहन में है, इस और जाहिर नहीं हो रहा, इस वजह से इनको कहते हैं इनका एराब तकदीरी होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जरा सी एक चीज नोट कर लें, ये आपके नोट्स में मेंशन नहीं है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप इसको याद रखें, मैं सिर्फ एक ज़िम्नन एक बात मेंशन कर रहा हूं। देखें, ये तीन जो केसेस हैं, बुनियादी अस्मा, जमा मुअन्नस सालिम और गैर मुनसरिफ, इनमें हम देख रहे हैं कि इनमें एराब जो चेंज हो रहा है वो हमें शो कैसे हो रहा है, इनका एराब हमें शो कैसे हो रहा है। ये बुनियादी अस्मा में, जमा मुअन्नस सालिम में और गैर मुनसरिफ में एराब शो कैसे हो रहा है? ये एराब कहलाता है एराब बिल हरका। एराब बिल हरका का क्या मतलब है कि इन तीनों केसेस में जो एराब की तब्दीली हो रही है वो हमें पता चल रही है उसके आखिर में हरकत चेंज होने से। ठीक है, जैसे वलदुन, वलदन, वलदिन, या सालिहातुन, सालिहातिन और सालिहातिन, ये जो है हरकत चेंज हो रही है। ठीक है, इस हरकत के चेंज होने की वजह से ये यहाँ पे जरा सा देख लीजिएगा, ये सालिहातिन तनवीन के साथ है। ठीक है ना। अच्छा, ये हरकत चेंज हो रही है इन तीनों केसेस में, जिसकी वजह से हमें एराब जो है हमें उसका आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जबकि इन दोनों केसेस में अगर हम देखते हैं तो हमें एराब किससे पता चल रहा है चेंज होता हुआ? क्या इनमें भी हरकत से हमें पता चल रहा है एराब? नहीं, तो ऐसे को कहते हैं एराब बिल हुरूफ, या एराब बिल हर्फ कह लें या एराब बिल हुरूफ कह लें, एक ही बात है। ठीक है जी। तो यहाँ पे वाव अलिफ और या से, और यहाँ पे वाव से, यहाँ पे या से, यहाँ पे या से, तो इनके एराब को कह देते हैं एराब बिल हुरूफ, के इनका एराब जो है वो हुरूफ से जाहिर होता है। और तकदीरी में चूंकि जाहिर ही नहीं होता है इसलिए इसको इन दोनों कैटेगरी में नहीं लाया जाता। बीच में किसी ने एक सवाल किया था, मैं उस सवाल की डिटेल में नहीं जा रहा। एक जो आपने लफ्ज मेंशन किया है मबनी का, तो तकदीरी एराब और मबनी में फर्क होता है, वो इंशाल्लाह कभी और देखेंगे, जब कोई मबनी अस्मा हमारी डिस्कशन में आएंगे तब हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल सिर्फ जहन में रखें कि मबनी अस्मा अलग होते हैं, तकदीरी एराब अलग होता है। ठीक है जी। वाव नून हम इसलिए नहीं कहते, एराब जो है वो वाव से हम कहते हैं या फिर या से कहते हैं, क्योंकि आगे आप इंशाल्लाह देखेंगे कि कभी कभी ये नून जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, कभी ये नून गायब हो जाएगा, इस वजह से हम इस नून को एराब का काउंट नहीं करते, क्योंकि जब ये नून चला जाएगा तो फिर हम कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने ये करना है कि हमारे जो नोट्स हैं उसमें अब हमारे पास एक एक्सरसाइज है एराब के हवाले से।
تو ہمیں اس ایکسرسائز کو دیکھنا ہے جس میں ہماری انشاءاللہ اچھی پریکٹس ہو جائے گی اس اعراب کی. ٹھیک ہے, تو جہاں پہ یہ آپ کے پاس ڈسکشن اینڈ ہو رہی ہے پیج 13 پہ, اس کے فوراً بعد پیج 14 پہ ہمارے پاس ایک چارٹ بنا ہوا ہے جس میں آپ کے پاس اوپر ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے طریقہ, ایک لکھا ہوا ہے طریقہ, دوسرا لکھا ہوا ہے مرفوع, تیسرا لکھا ہے منصوب, چوتھا لکھا ہے مجرور, اور پانچویں ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے معنی کی. ٹھیک ہے جی, جی یہ جمع مذکر سالم کا نون جو ہے تنوین کو ختم کر دیتا ہے. اچھا جی, اب ذرا اس چارٹ پہ فوکس کر لیں, اور جو سوالات ہیں ان کو پھر ہم بعد میں کیٹر کر لیں گے انشاءاللہ. اب یہ طریقہ جو ہے, طریقے سے مراد کون سا طریقہ ہے, یہ جو ہم نے یہ ڈسکس کیا ہوا ہے نمبر 6, نمبر 5, نمبر 4, نمبر 3, 2, 1. ٹھیک ہے, یہ آپ کے نوٹ سے بھی اسی طریقے سے مینشنڈ ہے. چھٹا طریقہ تقدیری اعراب, پانچواں طریقہ جمع مذکر سالم, اینڈ اس طرح. ٹھیک ہے جی, تو یہ مراد ہے طریقے سے کہ طریقہ نمبر کون سا اپلائی ہو رہا ہے. مرفوع سے مراد حالت رفع ہے, کہ حالت رفع میں یہ اسم کس طرح آتا ہے, حالت نصب میں یہ اسم کس طرح آتا ہے, اور حالت جر میں یہ اسم کس طرح آتا ہے. ٹھیک ہے جی, اچھا آپ اپنے پاس ان نوٹس کو بھی کھلا رکھیے گا. میں یہ چیز جو ہے اپنے پاس ذرا ایکسل فائل میں کھول رہا ہوں, کیونکہ اس فائل کو ایڈٹ کرنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو ہم یہاں پہ پہلے میں لکھ دیتا ہوں طریقہ, دوسری ہیڈنگ ہے مرفوع. مرفوع کا مطلب ہوتا ہے حالت رفع. ٹھیک ہے, دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے. پھر ہے منصوب, اور منصوب سے مراد ہوتی ہے نصب. اور پھر ہمارے پاس ہے مجرور یعنی کہ جر. اور چوتھا ہمارے پاس ویسے معنی کا ہے, لیکن معنی جو ہیں وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, وہ آپ کو خود بعد میں یا ساتھ ساتھ یا آپ کو دیکھنے ہوں گے. ٹھیک ہے جی, اچھا جی, پہلا ہمارے پاس لکھا ہوا ہے النار. اب آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اس پہ طریقہ نمبر 1 اپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, طریقہ نمبر 1 اپلائی ہو رہا ہے. تو اگر ہم ذرا سا کوئکلی نوٹس میں اوپر جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ طریقہ نمبر 1 کیا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں طریقہ نمبر 1 جو ہے وہ ہے بنیادی اسماء کا. بنیادی اسماء میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ رفع شو ہوتا ہے ضمہ سے, نصب شو ہوتا ہے فتحہ سے, اور جر شو ہوتا ہے کسرہ سے. تو اب ہم اپنے ورڈ پہ آتے ہیں, اور ہمارے پاس ورڈ ہے النار. النار طریقہ نمبر 1 فالو کرنا ہے النار پہ. تو النار کا اعراب کیسے آ جائے گا, بتا دیں جی. النارو, النارو حالت رفع میں. ٹھیک ہے جی, النارو حالت رفع میں. اور نصب میں کیسے ہو جائے گا, نصب میں آ جائے گا فتحہ, تو وہ ہو جائے گا النار. اور جر میں کیسے آ جائے گا الناری. ٹھیک ہے جی, اس کو کہاں سے فالو کرنا ہے, جو آپ کے پاس طریقہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے, طریقہ نمبر 1. آپ طریقہ نمبر 1 پہ جائیں گے, اور آپ نے دیکھا کہ طریقہ نمبر 1 میں کیسے آ رہا ہے, رفع ضمہ سے, نصب فتحہ سے, اور جر کسرہ سے. اور یہاں پہ ہم نے دیکھا, ہم نے ایسے ہی کیا ہے النارو کا رفع ضمہ سے, نصب فتحہ سے, اور جر کسرہ سے. ٹھیک ہے جی, تو الحمدللہ یہ ہمارا پہلا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم دوسرا والا چیک کرتے ہیں. دوسرا کیا ہے ہمارے پاس, دوسرا ورڈ جو ہے ہمارے پاس, ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا ورڈ ہے ہمارے پاس عیسیٰ. عیسیٰ ورڈ ہے. اب ہم اگر آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں, تو عیسیٰ جیسے کلمات ہمارے پاس کہاں پہ آئے تھے, وہ آئے تھے ہمارے پاس چھٹے طریقے میں. تو آپ چھٹا طریقہ لکھ دیں اپنے پاس, چھٹا طریقہ. اور آپ کے پاس اعراب یہاں پہ حالت منصوب میں یا حالت نصب میں لکھا ہوا ہے آپ کے پاس کلمہ عیسیٰ. ٹھیک ہے, نصب میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ. اور آپ جب چھٹے اعراب میں, چھٹے طریقے میں دیکھتے ہیں, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ تقدیری اعراب. اور تقدیری اعراب کیا ہوتا ہے کہ اعراب ظاہر نہیں ہوتا. تو یہ تینوں کیسز میں تقریری نہیں ہے, تقدیری ہے. ٹھیک ہے, دال کے ساتھ تقدیری. تقریری کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تقدیری اعراب ہے تو یہ ہو جائے گا عیسیٰ, عیسیٰ اور عیسیٰ. یعنی تینوں صورت حال میں یہاں پہ اعراب تقدیری ہے, ان کا ظاہر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی, چوتھے ورڈ کو اب ہم تیسرے ورڈ کو, معذرت, تیسرے ورڈ کو اب ہم دیکھتے ہیں. تو اب ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے صلواتن. اب ہم پہلے والے میں النارو ہو سکتا ہے, النارو ہی ہے نا, حالت رفع النارو ہے, حالت نصب النارا ہے, اور حالت جر الناری ہے. ٹھیک ہے جی,
अच्छा, अब जो हमारे पास थर्ड वर्ड है, अगर हम आखिर में अलिफ ता जो है वो किस चीज की अलामत होती है? जमा मुजक्कर सालिम की। अलिफ ता किस चीज की अलामत होती है? जमा मुअन्नस सालिम की। ठीक है जी। अलिफ ता जो है हमारे पास अलामत है जमा मुअन्नस सालिम की। तो आपने ये आइडेंटिफाई किया कि ये कलिमा जो है जमा मुअन्नस सालिम है क्योंकि इसके आखिर में अलिफ ता है। तो अब इसका एराब देखने के लिए हम कौन से तरीके पे जाएंगे? हम जाएंगे तरीका जो कि है जमा मुअन्नस सालिम का। तो अब आप जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये दूसरा तरीका है जमा मुअन्नस सालिम का। तो हमने यहाँ पे लिखा दूसरा तरीका सलावात। अब हम इसका एराब देखते हैं। जमा मुअन्नस सालिम का एराब कैसे आया था? जमा मुअन्नस सालिम का एराब था जम्मा, रफा जो है वो जम्मा से जाहिर होता है, और नसब और जर दोनों के दोनों जो है वो कसरा से जाहिर होते हैं। ठीक है जी। तो अब हम आ जाते हैं अपने वर्ड पे। वातुन, सलावातिन और सलावातिन। ठीक है जी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास नंबर 3 भी हमारा हो गया दूसरे तरीके से, जो कि जमा मुअन्नस सालिम का है सलावातुन, सलावातिन और सलावातिन जमा मुअन्नस सालिम का तरीका हो गया। अब हम चौथा कलिमा देखते हैं, हमारे पास चौथा वर्ड कौन सा है? ठीक है जी। हमारे पास अब हमारे पास कौन सा वर्ड आया? अब हमारे पास है इसहाक। ठीक है। अच्छा, अब देखें आपको नोट्स में मेंशन्ड है कि ये जो वर्ड इसहाक है ये आपको हालत जर में बताया हुआ है। और अगर हम इसको जरा गौर से देखें तो ये कह रहा है इसहाक हालत जर में, हालत मजरूर या हालत जर जो है उसमें आ रहा है इसहाक फतहा के साथ। अब आपको थोड़ा सा अगर आप याद करें तो ये तरीका जो है कि हालत जर में फतहा आ रहा हो, ये हमने कहाँ देखा है? हम एक बार गुजर जाते हैं, नंबर 1 से शुरू करते हैं। हालत जर में फतहा। अब देखें पहला तरीका, इसमें हम देखते हैं कि हालत जर में फतहा नहीं है बल्कि कसरा है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसहाक जो है वो बुनियादी अस्मा में से तो नहीं होगा। दूसरा तरीका जमा मुअन्नस सालिम का है, तो जमा मुअन्नस सालिम की तो हमारे पास इसमें अलामत भी नहीं है, आखिर में अलिफ्ता नहीं है, इसलिए जमा मुअन्नस सालिम नहीं है। तीसरा तरीका अगर हम देखते हैं गैर मुनसरिफ का, तो गैर मुनसरिफ में हम देखते हैं कि हालत जर जो है वो फतहा से आ रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कलिमा इसहाक जो है वो असल में गैर मुनसरिफ है। ठीक है जी। गैर मुनसरिफ है तो इसको हम तरीका नंबर 3 कर लिया हमने, इसहाक। और यहाँ पे हमारे पास मेंशन था इसहाक। अब इसकी हालत रफा कैसे आ जाएगी? गैर मुनसरिफ की हालत रफा थी जम्मा से, तो ये हो जाएगा इसहाकू। और नसब कैसे थी? हालत नसब कैसे थी? इस
दोनों की दोनों फतहा से, ठीक है जी, फतहा से। तो इसलिए अब हम इसकी जो हालत नसब है वो भी हम कर देंगे इसहाका, ठीक है। इसमें कसरा नहीं आता, तो आप देख रहे हैं इसहाकू, इसहाका और इसहाका, ठीक है जी। नंबर 5 जो हमारे पास है, नंबर 5 ये हम देख रहे हैं, हमारे पास हालत नसब में हमारे पास लिखा हुआ है मुमिनीना, मुमिनीना। अगर पहचानने की कोशिश करें तो ये कलमा किस तरह का है, ये कलमा है जमा मुजक्कर सालिम का, मुमिनीना, जमा मुजक्कर सालिम। हम जमा मुजक्कर सालिम के एराब पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि पांचवा तरीका है, तो यहाँ पे पांचवा तरीका मेंशन कर दिया। और पांचवा तरीका क्या है कि जमा मुजक्कर सालिम का एराब रफा में कैसे आता है, वाव से आता है। हालत रफा वाव से है, जबकि हालत नसब और जर दोनों के दोनों या से है। तो मुमिनीना हालत रफा में कैसे आ जाएगा, मुमिनूना, ये हो जाएगा मुमिनूना, नसब फतहा मारफा माजरत रफा जो है वो हो जाएगा मुमिनूना, नसब हो जाएगा मुमिनीना, और जर कैसे हो जाएगा, मुमिनीना, ठीक है जी। तो जर भी हो जाएगा मुमिनीना, मुमिनूना, मुमिनीना, और फिर मुमिनीना, ठीक है जी। उम्मीद है कि यहां तक की बात जो है वो क्लियर हुई होगी। अब आपने अभी कोशिश करनी है, अभी तकरीबन 6:28 हो रहे हैं मेरे पास, आपने कोशिश करनी है कि आप नंबर 6, 7 और 8 को कोशिश करके, ये जो 3 है कम से कम, इन 3 को कोशिश करके अभी अपने पास सॉल्व करें। मैं आपको 5 मिनट का, बल्कि मैं 6:35 पे इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा। अभी 6:28 हो रहे हैं, मैं 6:35 पे शुरू करूंगा, और फिर इंशाल्लाह अगर आपका कोई सवाल होगा तो मैं उस सवाल को जवाब दूंगा। अभी फिलहाल जो है मैं कोई सवाल जो है वो नहीं लूंगा, ठीक है। आप 6:35 तक जितने हो सकते हैं उनको करने की कोशिश करें, उसके बाद फिर हम इनको एक साथ देख लेंगे, ठीक है जी।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی امید ہے کہ آپ نے تھوڑا سا بریک بھی لے لیا ہوگا اور ان کو کچھ کسی حد تک سولو کرنے کی کوشش کی ہوگی. تو اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اب میں زیادہ نوٹس پہ نہیں جاؤں گا. یہ نوٹ کی چیز جو تھی میں نے یہاں پہ کاپی کر لی ہے، اور چونکہ اب یہ طریقے ہمارے پہلے ڈسکس ہو چکے ہیں تو اب طریقہ نمبر بھی ہم ویسے دیکھ لیں گے. اچھا اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کلمہ ہے حالت جر میں، اور اس میں لکھا ہوا ہے شمسن. شمسن تو یہ کون سا کیس ہوا؟ آپ نمبر نہ بتائیں لیکن آپ کم از کم یہ بتا دیں کہ کیٹیگری کون سی ہے. یہ ہے شمسن جمع مؤنث سالم. اس میں جمع مؤنث سالم کہاں ہے؟ یہ تو دیکھیں یہ بنیادی اسم کی طرح کا ہوگا، بنیادی اسم کی طرح طریقہ نمبر 1 ہو جائے گا. حالت جر میں کسرہ جو ہے وہ صرف اور صرف بنیادی اسما میں آتا ہے، اور آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں حالت جر میں کسرہ آیا ہوا ہے. تو اس کی حالت رفع کیا ہو جائے گی؟ شمسن. اور نصب میں شمسن. ٹھیک ہے. جمع مؤنث سالم صرف اور صرف تب ہوگا جب صیغہ جمع مؤنث سالم کا ہو، یعنی کہ آخر میں الف تا آ رہا ہو. صرف اور صرف تب کی بات ہوگی کہ اس کو جمع مؤنث سالم، کیونکہ وہی جمع مؤنث سالم ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ رجولن لکھا ہوا ہے حالت نصب میں، اس کا بتائیں یہ کون سا طریقہ کار فالو کرے گا؟ یہ بھی بنیادی اسم ہے، اس کا بھی طریقہ پہلا ہی ہوگا. تو یہ ہو جائے گا رجولن، رجولن اور رجولن. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب یہ ہمارے پاس حالت جر میں لکھا ہوا ہے آیاتن. آیاتن اس کے آخر میں الف تا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ طریقہ نمبر 2 جو کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب ہے، کیونکہ اس کے آخر میں جمع مؤنث سالم کا الف تا آیا ہوا ہے. تو ہم اس کا دیکھیں گے آیاتن، آیاتن اور آیاتن. ٹھیک ہے جی. جمع مؤنث سالم کا اعراب ہو گیا. اس کے بعد جو ہے بقرتن. بقرتن کیا یہ جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے؟ نہیں، یہ جمع مؤنث سالم کا صیغہ نہیں ہے، تو واحد ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نہ جمع مؤنث سالم ہے نہ یہ غیر منصرف ہے. اگر یہ غیر منصرف ہوتا تو اس میں تنوین نہیں ہوتی. یہ خاص اسما میں سے بھی نہیں ہے، یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ بھی نہیں ہے، اور اس کا اعراب تقدیری بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں آخر میں دکھ رہا ہے جو اس کا ضمہ ہے. تو یہ بنیادی اسم ہی ہے. تو بقرتن، بقرتن اور بقرتن. ٹھیک ہے جی. بقرتن، بقرتن، بقرتن. اچھا اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہمارے پاس مریمہ. مریمہ. اب دیکھیں مریمہ یہ بنیادی اسم اگر ہوتا تو اس کو ہونا چاہیے تھا مریمن. ٹھیک ہے. اگر یہ بنیادی اسم ہوتا تو اس کو ہونا چاہیے تھا مریمن، کیونکہ اس پہ ال نہیں ہے تو اس پہ تنوین ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ تنوین نہیں ہے، ال نہیں ہے، اس کے باوجود تنوین نہیں ہے. تو ایسا کیس ہم نے کہاں دیکھا تھا؟ ایسا کیس ہم نے دیکھا تھا غیر منصرف میں. تو یہ ہو جائے گا مریمو، مریمہ اور پھر مریمہ، کیونکہ غیر منصرف جو ہے وہ حالت جر میں کسرہ کو ایکسپٹ نہیں کرتا. تو مریمو، مریمہ اور مریمہ. اور یہ لاسٹ میں اخا لکھا ہوا ہے. اخا یہ کون سا کیس تھا؟ یہ خاص اسما کا کیس تھا، جو کہ کچھ خاص اسما تھے. تو یہ ہو جائے گا اخو، اخا اور پھر اخی. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ. جی معنی کے اعتبار سے کسی نے بتا دیے تو چلے ہم دیکھ لیتے ہیں. جی النارو کا معنی آگ ہوتا ہے. عیسیٰ نبی کا نام ہے. صلوات نمازوں کو کہتے ہیں. صلات واحد ہوتا ہے اس کی، صلوات جمع ہوتی ہے. اسحاق بھی نبی کا نام ہے. مؤمنون مؤمنین کی جماعت یعنی مومن مرد. شمسن سورج کو کہتے ہیں. رجل آدمی کو کہتے ہیں. آیاتن آیت کو بھی کہتے ہیں، اور آیات نشانیوں کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آیات، آیات سے مراد قرآن کی آیات بھی ہو سکتی ہیں اور آیات سے مراد نشانیاں بھی ہو سکتی ہے. بقرتن گائے کو کہتے ہیں. مریم عورت کا نام ہے، اور آپ چاہیں تو ان کا بھی نام ہے. اور اخن جو ہے وہ بھائی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ جن جن کے زیادہ تر کریکٹ میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول کرے اور آپ کو اپنی محنتوں پہ استقامت عطا کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جو چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہے اس کو آپ کے ذہن میں تر و تازہ رکھیں انشاءاللہ. اور جن کی کچھ خطائیں بھی ہیں تو آپ بھی محنت کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو محنتیں پسند ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس سے اتنا غرض نہیں ہوتا کہ ہم کتنا صحیح کتنا غلط کر رہے ہیں، لیکن طریقہ صحیح ہو اور انسان کی طرف سے محنت ہو. اچھا جی آج کی ہم ایک آخری چیز دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم ایک
جو ہم نے کلمے کی بات کی تھی، تو کلمے کی ہم نے 3 قسمیں دیکھی تھی، اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے، پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسم کے حوالے سے ہم 4 چیزوں کو دیکھیں گے. تو آج وہ 4 چیزیں جو ہیں دیکھیں اب ہمارے سامنے ہیں، اسم کی عدد، اسم کی جنس، اسم کا وسعت اور اسم کا اعراب. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا کرنا ہے، یہ جو پیج نمبر 15 پہ آپ کے پاس ایکسرسائز ہے. اچھا اگر میں تیز جا رہا ہوں تو ٹھیک ہے مجھے بتا دیں، ہم سلو کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اچھا اب ہمارے پاس جو ایکسرسائز ہے اس میں ہمیں کرنا کیا ہے، اس میں ہمیں سمپل یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ ورڈز لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اشیء لکھا ہوا ہے ہمارے پاس، میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں تو کہ تاکہ یہ واضح ہو جائے. ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اشیء. اب انہوں نے آپ کو ایک اسم کا انالیسس کر کے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ وہ انالیسس لکھ دیتا ہوں تاکہ ہم اس کے حساب سے باقی چیزوں کو بھی لے کے چل سکیں. ٹھیک ہے، انہوں نے لکھا ہے اشیء. ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے واحد، پھر لکھا ہوا ہے مذکر، پھر لکھا ہوا ہے معرفہ، پھر لکھا ہوا ہے منصوب، اور پھر آخر میں اشیاء کا معنی لکھا ہوا ہے. معذرت میرے پاس اردو کی بورڈ تھوڑا عجیب سا ہے، فی الحال مجھے اس کی سیٹنگ نہیں پتا تو میں فی الحال یہ نہیں لکھ رہا. اچھا اب ہمیں آئیڈینٹیفائی کیا کرنا ہے، دیکھیں اشیاء کا جو واحد لکھا ہے یہ اسم کی کس چیز کے بارے میں ہے. جو ہم نے 4 چیزیں دیکھی تھی، وسعت، جنس، عدد اور اعراب، اس اعتبار سے واحد کیا چیز تھی، واحد عدد تھی. ٹھیک ہے جی، تو پہلے آپ کو ان کلمات کی عدد بتانی ہے. مذکر اسم کی کیا چیز تھی، اس کا جنس تھا. پھر آپ کو ان کا جنس بتانا ہے. معرفہ کیا تھا، وسعت تھی. اور منصوب کیا تھی، اس کا اعراب تھا. ٹھیک ہے، اور آخر میں جو ہے وہ اس کا معنی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آخر میں اس کا معنی لکھا ہوا ہے، لیکن معنی آپ نے خود دیکھنا ہے، میں نہیں بتاؤں گا. اگر کوئی یہاں پہ بتا دیں گے تو میں ڈسکس کر لوں گا، ورنہ میں خود معنی نہیں بتاؤں گا. اچھا اشیاء کا انہوں نے آپ کو کر کے بتایا ہوا ہے. دوسرا جو کلمہ ہمارے پاس ہے وہ ہے المالکی. المالکی. ٹھیک ہے جی، اب آپ مجھے بتائیں اس کی عدد کتنی ہے، المالکی کی عدد کتنی ہے. المالکی کی عدد کتنی ہے، عدد ہو جائے گی واحد. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم. جنس کیا ہو جائے گا، اچھا اب واحد ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ واحد ہے، کیونکہ اس کے آخر میں نہ ہم الف تا دیکھ رہے ہیں جو کہ جمع مؤنث سالم کی علامت ہے، نہ ہم واو نون دیکھ رہے ہیں جو کہ جمع مذکر سالم کی علامت ہے، اور نہ ہمیں جو ہے جو یہ جمع تکسیر کے کسی وزن کے اوپر لگ رہا ہے. تو ہم نے اس کو ازیوم کیا کہ یہ واحد ہی ہے. جنس کے اعتبار سے ہمارا قاعدہ کیا تھا کہ جنس کے اعتبار سے ہم ایک لفظ کو، ایک کلمے کو مذکر مانیں گے الا یہ کہ ہمیں اس میں کوئی مؤنث کی علامت مل جائے جو کہ آخر میں گولتا ہوتی ہے. السلام علیکم جی، معذرت انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا جس وجہ سے کلاس جو ہے وہ تھوڑی دیر آف لائن ہو گئی تھی. جی تو ہم دیکھ رہے تھے المالکی کی وسعت. وسعت کے اعتبار سے ہم شروع میں دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں ال لگا ہوا ہے جو کہ علامت ہے اس کے معرفہ کی. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا المالکی. اگر نکرا ہوتا تو یہ ہو جاتا مالکن. مالکن، اور اس کے آخر میں یہ جو جر ہے یہ بتا رہا، کسرہ ہے معذرت، اس کے آخر میں جو کسرہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ حالت جر میں ہے، یعنی کہ مجرور ہے، کیونکہ یہ بھی بنیادی اسم کی طرح کا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا المالک. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں علیم کو. یا علیم کو
ٹھیک ہے چلیں علیمن دیکھ لیتے ہیں. علیمن علیمن ٹھیک ہے جی. علیم ان کا معنی بہت زیادہ علم رکھنے والا. اس کو فی الحال ہم نام کے طور پہ نہیں رکھ رہے, ٹھیک ہے جی, اس کو ہم نام کے طور پہ نہیں رکھ رہے, علیم نام نہیں رکھ رہے بلکہ ایک جاننے والا شخص, ٹھیک ہے جی. اس کی عدد بھی ہو جائے گی واحد کیونکہ اس میں جمع کی کوئی علامت نہیں ہے. اس کا جنس بھی ہو جائے گا مذکر کیونکہ اس میں مؤنث کی علامت نہیں ہے. اس کی وسعت کیا ہو جائے گی, وسعت کے اعتبار سے ہم اس کو کہہ دیں گے فی الحال یہ نکرا ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آ رہا ہے, اس کے شروع میں ال نہیں ہے اور یہ اس میں علم نہیں ہے, کسی کا نام نہیں ہے. اور اعراب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ حالت رفع میں ہے یعنی کہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے جی. ہم ایک اور دیکھ لیتے ہیں اور باقی پھر انشاءاللہ آپ خود کر لیجئے گا, کافی آسان ہے. میں یہ آخر والا کافراتن دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, کافراتن کافرات. اچھا اب بتائیں اب عدد کے اعتبار سے یہ کیسا ہے. کافرات, کافرات کے آخر میں دیکھیں الف تا ہے اور یہ الف تا ہم نے کہاں پہ کیا تھا, یہ الف تا ہم نے دیکھا تھا جمع مؤنث سالم کے صیغے میں, ٹھیک ہے. الف تا ہم نے ایڈ کیا تھا تو اس سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں دو چیزیں, وہ کیا, ایک تو یہ کہ جمع کا صیغہ ہے اور دوسرا یہ کہ یہ مؤنث ہے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ صیغہ جو ہے جمع مؤنث سالم کا ہے اس لیے آپ اس کی عدد جمع بتا سکتے ہیں اور جنس مؤنث بتا سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس کی وسعت کیا ہے. وسعت کے اعتبار سے اس کو معرفہ کہیں گے یا نکرہ کہیں گے, تو اس کے آخر میں تنوین ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کو ہم نکرہ کہیں تو ہمارے لیے زیادہ آسانی ہوگی, اور اس کے شروع میں ال بھی نہیں ہے جس وجہ سے اس کو آرام سے ہم نکرہ کہہ سکتے ہیں. اب اعراب جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن آتی ہے, اور وہ کنفیوژن کیا آتی ہے کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب جب ہم نے دیکھا تھا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا حالت رفع آتی ہے ضمہ سے, لیکن حالت نصب اور حالت جر دونوں کے دونوں جو ہے وہ کسرہ سے آتی ہیں. تو یہ کلمہ جو ہے کافراتن اس وقت منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی ہو سکتا ہے. تو آپ فی الحال اپنے پاس یہ دونوں آپشنز لکھ لیں کہ یہ کلمہ منصوب بھی ہو سکتا ہے مجرور بھی ہو سکتا ہے. فی الحال ہمارے پاس کوئی ایسی کسوٹی یا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم دونوں میں سے ایک کا تعین کر سکیں کہ ان میں سے ایک ہے. کی چاروں چیزیں جو ہیں, اس کی عدد, اس کا جنس, اس کی, ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ جو باقی بچے ہیں حمیدن, الظالم اور رسول, آپ ان کا بھی تجزیہ انشاءاللہ اچھے طریقے سے کر سکیں گے. آپ ان کی عدد, ان کا جنس, ان کی وسعت اور ان کا اعراب آرام سے بتا سکتے ہیں. تو اس کو فی الحال آپ خود ہی کریں, اس کو ہم کلاس میں ڈسکس نہیں کر رہے, اور اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہوگی انشاءاللہ تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. معنی کے لیے آپ آپس میں پوچھ لیں, میں معنی فی الحال نہیں بتاؤں گا. جمع سالم اور جمع تکسیر یہ ہم نے تھوڑا ٹائم پہلے ٹاپک ڈسکس کیا تھا. اگر جمع جو ہے وہ اوریجنل ورڈ کے وزن کو مینٹین کرتے ہوئے اس کے آخر میں صرف حروف کا اضافہ کرنے سے جمع بن رہی ہو تو وہ جمع سالم ہوتی ہے, اور اگر اس کا وزن جو ہے وہ تبدیل ہو جائے اور ایک اور وزن پہ کلمہ آ کے جمع کا معنی دے رہا ہو تو وہ جمع مکسر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. جی اصل میں معذرت, آج ہمارے انٹرنیٹ کا کچھ ایشو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ میں پھر ابھی جو ہے آج کلاس یہاں پہ اپنی ختم کر رہا ہوں. آپ کا جو سیکنڈ پیریڈ ہے وہ انشاءاللہ 7 بجے کے قریب ہوگا. بیچ میں ہماری ٹیم کو تھوڑا سا ٹائم مل جائے کہ وہ دیکھ لیں کہ ایشو کیا چل رہا ہے اور اس کو کس طرح کریکٹ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ, تاکہ آپ کی اگلی کلاس میں ڈسٹربنس نہ ہو. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ آج ہمارا اعراب کا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو اب انشاءاللہ آپ کے پاس بدھ, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار کے دن ہوں گے. آپ کوشش کر کے اگر ریکارڈنگ کو ایکسس کر لیں, ریکارڈنگ کے تھرو سن لیں, اور جو ایکسرسائز ہم نے کی ہے اس کو آپ تھوڑی سی پریکٹس کر لیں, تو انشاءاللہ آپ کا اچھا ریویژن بھی ہو جائے گا, اور اگلی کلاسز سے پہلے تک آپ کا یہ ٹاپک جو ہے وہ اچھا خاصا کور بھی ہو جائے گا. کیونکہ اب جو ہمارے ٹاپک شروع ہوں گے انشاءاللہ, اب جو ہمارے سارے ٹاپک شروع ہوں گے وہ ان 4 چیزوں کو بنیاد بناتے ہوئے رہیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ 4 چیزیں جو ہیں اب یہ بنیادی طور پہ آپ کے ذہن میں رہیں گی, اسم, اس کی عدد, اس کی وسعت, اس کا جنس اور اس کا اعراب.
اور انشاءاللہ جو ہے پھر جب ہم ان کو اپلائی کریں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ کلیئر ہوتا رہے گا جو بھی آپ کے کنفیوژنز ان کے حوالے سے ہیں. ہم ان کی پریکٹس کرتے رہیں گے، ساتھ ساتھ بھی ڈسکس کرتے رہیں گے، تو وہ چیزیں بھی آپ کے ذہن میں پختہ ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب ہم جو ہے آگے جب ٹاپکس میں جائیں گے تو اب یہ چیزیں جو ہیں کہیں نہ کہیں آہستہ آہستہ کر کے یہ بیک گراؤنڈ میں جاتی رہیں گی، ان پہ اس طرح الگ سے ڈسکشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے کہ آج کی کلاس سے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ فائدہ ہوا ہوگا. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ابھی مجھے معذرت اجازت دیں مجھے، تاکہ ہماری جو ٹیم ہے وہ تھوڑا سا یہاں پہ دیکھ لے کہ انٹرنیٹ کا کیا ایشو آ رہا ہے، تاکہ آپ کی اگلی کلاس 7 بجے شروع ہونے سے پہلے پہلے اس ایشو کو دیکھ کے ریزالو کر لیا جائے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.